السلام علیکم. طفیل علیہ الصلوۃ والسلام مدد. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، محمد آل محمد کی پناہ میں ہوں گے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مخلوق خدا سے محبت. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جو عابد تھا، زاہد تھا. یہ عابد کہتا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ اب عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا. کبھی کبھی یہ حالات انسان پہ آتے ہیں. نماز پڑھتا ہے بڑا لطف آتا ہے، حدیث کتاب پڑھتا ہے بڑا لطف آتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے بڑا لطف آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، مناجات پڑھتا ہے بڑا لطف آتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مصلی پہ آتا ہے دل کرتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں. عبادت میں، مناجات میں وہ سکون نہیں ملتا. کہتا ہے گویا آنکھیں خشک ہو گئی، اللہ کے دربار میں مناجات کے لیے جاؤں پر آنکھوں سے آنسو نکل ہی نہیں رہے. کبھی یہ حالات انسان پہ آئے تو کہتے ہیں فوراً خدا سے رابطہ کرنا چاہیے، فوراً خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تبھی پروردگار عالم نے کوہ طور پر موسیٰ نبی سے کہا موسیٰ میرے بندے کو بتا دو، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تجھے بے اولاد بناؤں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تجھ سے تیری اولاد چھین لوں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تجھ سے تیرا مال چھین لوں، میں تجھے بیماری میں مبتلا کر دوں. فرمایا تیرے بندوں کے پاس الہی گھر نہ ہو، کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے تو تیرے بندے یہی کہتے ہیں کہ عذاب الہی ہے. فرمایا نہیں موسیٰ میرے بندے کو بتا دو، میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. پھر وہ مصلی عبادت پر نہیں بلاتا، پھر وہ تہجد کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھاتا. خود عبادت کرنا بھی خوف خدا کی ایک نشانی ہے. وہ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں تو پھر اسے اپنی محفلوں میں بار بار بلاتا ہوں. اللہ اکبر. سید و ساجدین، زین العابدین. کائنات میں نظر ڈالیے کسی کے بیٹے کو یہ لقب نہیں ملا، صرف اور صرف حسین ابن علی ابن ابی طالب کے بیٹے کو یہ لقب ملا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا سے ملنے آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. رسول خدا سے ملنے آئے. فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی فرمایا وعلیک السلام یا زین السماوات. اے آسمانوں کی زینت تجھ پر بھی میرا سلام ہو. عبید نے کہا بیٹھے تھے. فرمایا یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں. فرمایا یا عبید یاد رکھنا زمین والوں سے زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. جتنی قدر، جتنی منزلت اتنی زمین پر نہیں، جتنی کہاں پر ہے سماع اللہ پر ہے. تبھی حدیث رسول بھی ہے کہ خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے پھر وہ بندہ جب پریشانی میں آتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا اس سے کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے تو خداوند عالم اسے خواب کے عالم میں بتاتا ہے کہ یہ نعمت تجھ سے کیوں چھینی گئی. کہ خواب کی بڑی اہمیت ہے. خواب کے عالم میں بتاتا ہے کہ یہ نعمت تجھ سے کیوں چھینی گئی اور یہ کس خطا پر تجھ سے یہ چھینی گئی، تجھ سے کیا خطا ہوئی، تجھ سے یہ نعمت کیوں چھینی گئی اور تجھ سے خطا کیا ہوئی. یہ عابد کہتا ہے ساری رات گڑ گڑایا، رات خواب کے عالم میں اس نے ایک فرشتے کو دیکھا اور اس فرشتے نے کہا کہ تو کافی دنوں سے پریشان ہے، کہ تجھے مناجات میں وہ سکون، وہ لذت نہیں مل رہی، تو کافی دنوں سے پریشان ہے. کہتا اللہ کے دربار میں تیری شکایت ایک چڑیا نے کی ہے. یہاں بندے بندوں کو ناراض کر دیتے ہیں، کبھی آپ نے چڑیا کا سوچا؟ کہتا اللہ کے دربار میں تیری شکایت ایک چڑیا نے کی ہے. یہ فوراً بیدار ہوا کیونکہ اس نے پورا محاسبہ کر رکھا تھا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، بہن بھائی،
ماں باپ، رشتہ دار، زوجہ، بچے، اس نے پورا محاسبہ کر رکھا تھا، لیکن اسے کہیں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچانک اسے یاد آیا، ایک دن کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک ایک چڑیا آئی۔ اس کے بیٹے نے ڈیمانڈ کی، بابا میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ کہتا میں نے کھڑکی کا دروازہ بند کر دیا، 2 گھنٹے چڑیا کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے۔ کہتا ہے اسے تکلیف ہو رہی تھی اور ہم مزے لے رہے تھے۔ پھر اس مجبور لاچار حیوان نے کیا کیا؟ اللہ کی دربار میں شکایت کی۔ تبھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، خدایا گواہ رہنا، میں نے کبھی ایک چونٹی کے منہ سے بھی گندم کا دانہ نہیں چھینا۔ کروڑوں سلام اس ذات پر، اس ہستی پر جس نے ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے امام عطا کیے۔ جب آپ خدا سے محبت کریں گے تو پھر آپ کو اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ جب آپ خدا سے محبت کریں گے تو پھر آپ اس کی مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتے۔ کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ مخلوق الہی ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح نہ دیکھیں جس طرح دنیا اسے دکھا رہی ہے، اب آپ اس کو مخلوق الہی دیکھیں کہ یہ جو رشتہ بنایا ہے یہ بھی پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ یہ میرا بچہ ہے، یہ مجھے پروردگار عالم نے دیا ہے۔ یہ میری زوجہ ہے، یہ مجھے پروردگار عالم نے دی ہے۔ یہ میرا شوہر ہے، یہ مجھے پروردگار عالم نے دیا ہے۔ یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ مجھے خدا نے رابطہ دیا ہے۔ یہ میرے والدین ہیں، یہ مجھے خدا نے لطف کیا ہے۔ اگر آپ اس کی مخلوق کو اس کی نگاہ سے دیکھیں گے تو نہ کبھی لڑائی ہوگی، نہ کبھی جھگڑے ہوں گے، نہ کبھی فساد ہوگا، نہ گھریلو ناچاکی ہوگی، نہ حسد ہوگا۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا اگر آپ اس کی مخلوق کو اس کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ کئی سال ہو گئے ہیں 2 بہن بھائی ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر رہے۔ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، اللہ اکبر، کہ کئی سالوں سے 2 بہن بھائی ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر رہے، بہن بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے۔ لوگ جو ہے وہ ذرا سی بات پر زوجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب تو رابطے ہی بہت کم رہ گئے ہیں۔ اصل رابطہ وہ ہے، اور ان رابطوں کو خدا نے اتنا سخت رکھا ہے، اتنا سخت رکھا ہے جس سے قطع رحمی کرے تو انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ ان رابطوں کی وجہ سے انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ خدا اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس کی مخلوق کا خیال نہیں کرتا۔ اگر آپ ان رشتوں کو اس کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کبھی لڑائی جھگڑے ہی نہیں ہوں گے۔ آپ اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ ہمارے اطراف میں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمارا اطراف پریشانیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، سرکمسٹانسز ہم اپنی ارد گرد کچھ ایسے بنا لیتے ہیں اور پھر ہم وظیفے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ذاکرہ صاحبہ ہمیں یہ وظیفہ بتا دیں، علامہ صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتا دیں، ذاکر صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتا دیں، علماء و ذاکرین کے پاس جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جگہ جگہ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ بعض اوقات ہم بچے کو اس طرح جھڑک دیتے ہیں کہ اس کے دل کی آہ آپ کو مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ آپ اپنی زوجہ کو اس طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں کہ اس کے دل کی آہ، اس کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو آپ کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کے بچے کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو آپ کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کی زوجہ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو آپ کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ انسان گھر کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ ذرا سی بات کو شدید کر بیٹھتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی پکڑ عالم برزخ تک باقی رہتی ہے۔ انسان عالم برزخ میں بھی رابطوں کی وجہ سے عذاب برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خالق لم یزل ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی نظر سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔
اب اپنا بھی خیال کیجیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کیجیے، آپ اس کی مخلوق کا خیال کیجیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس زندگی میں بھی ہم ناکام رہیں گے، اور آخرت میں عالم برزخ میں تو خدا نے پھر ایک بہترین عذاب تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں۔ ان رابطوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے، اپنے رشتوں کا خیال کیجیے، مخلوق خدا کا خیال کیجیے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حیوانوں کا خیال کیجیے۔ وسلام۔ توفیہ علیہ الصلوۃ والسلام۔